أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حرکات۔ حرکات دو قسم کی ہوتی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑھی حرکات میں ہم نے زبر پڑھا، زیر پڑھا اور پیش پڑھا، اور اب ہمارے سبق میں ہم ان تینوں کو اکٹھے ملا کے پڑھیں گے، جس میں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ اب پورا ہم لفظ پڑھیں گے۔ اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو جوڑ کر کے پڑھائیں گے، نہ تو اگر آپ بڑے ہیں تو ہمیں اب لفظ کی پہچان ہو گئی ہے، اور ہم اس میں لفظوں کو دیکھیں گے، کس لفظ کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، کس کو پتلا رکھنا ہے، کس کو ہم نے سیٹی لگانی ہے، کس کو نہیں لگانی ہے۔ اب یہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اگر جیسے اب سا پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس طرح سے جوڑ کر کے پڑھائیں گے۔ سو ایلا، سا پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ایلا۔ اب اس میں سین میں سیٹی ہے، حمزہ سمپل ہے، لام زبر لا یہ بھی سمپل ہے، تو اس میں ہم نے یہ ایزیلی ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کچھ بھی حلق سے نہیں نکالنا، بس سین میں تھوڑی سیٹی ہے، حمزہ سمپل، لام زبر لا، سو ایلا، سو ایلا، سو ایلا، منیع۔ اب اس میں آئین جو ہے حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ حلق میں پیچھے زبان کو جھٹکا نہیں دینا، اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ اس کو حلق سے نکالنے کی پریکٹس کریں۔ آئین جیسے ہم پہلی مشق سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب اس میں اب یہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ بھی آئین کی شکل ہے، تو اس میں اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے، اس میں زیادہ نہیں کھینچنا لفظ کو، ویسے ہی جیسے ہم نے زبر زیر پیش کی مشق میں کیا ہے اتنا ہی کھینچنا ہے۔ منیع، منیع، ذکیرہ۔ اب اس میں زال جو ہے نرم حروف ہے، اس میں ہم نے زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے، اور کاف پتلے والا کاف ہے، اور را کو موٹا کرنا ہے۔ ذکیرہ، ظلم۔ اب زوا جو ہے موٹا حروف ہے، اور اس کو بھی ہم نے زال کی طرح زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے کنارے میں لے کے آنا ہے، اور لفظ کو تھوڑا موٹا کرنا ہے، غوئیں کو۔ اور لام جو ہے سمپل ہے، میم میں ہم نے میم کو ناک سے نہیں ادا کرنا، ظلم۔ اب اس میں اگلا لفظ جو ہے الف کے اوپر اگر زبر زیر ہوئی تو وہ حمزہ ہے، اور آئین کے نیچے زیر ہے، آئین حروف حلقی ہے، ضا جو ہے موٹا حروف ہے، اس کو بھی ہم نے ویسے ہی ادا کرنا ہے نرمی سے، اور موٹا حروف کو اعیذ، آئین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ اعیذ، اعیذ، سوری پیش تھا اس کے اوپر، الف حمزہ زبر آ، عین زیر ای، غال پیش زو، اعیذ۔ اب اس میں یہ جو ہے سمپل اس کو ادا کرنا ہے، صرف زے کی سیٹی ہے، اور را موٹا ہے، تعزیرو۔ اب جو اگلا لفظ ہے خواہ، خواہ موٹا ہے، با سمپل ہے، تا نرمی والا حروف ہے، اس کو سا کو ہم نے بار بار جو ہم نے پیچھے بتایا ہے، سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی نہیں لگانی، اور اس کو زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے کنارے میں لے کے آنا ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، خواہ کو موٹا رکھنا ہے۔ خوابوسا، خواہ زبر خواہ، با پیش بو، تا زبر سا، خوابوسا۔ اب الف کے اوپر پیش ہے تو اس کو حمزہ کنسیڈر کریں گے، الف پیش او، فا پیش فو، قاف زیر قی، کاف جو ہے موٹا ہے، اوفوقی۔ اب سین سیٹی والا ہے، اور قاف موٹا حرف ہے، طا موٹا حرف ہے، تو اس کو ویسے ہی ادا کریں گے، اور اس میں زبر زیر پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ سوقیتا، سوقیتا، سوقیتا۔ اب اس میں قی جو ہے کاف جو ہے اس کو ہم نے موٹا ہے، اس لیے اس میں یہ اس طرح سے آواز آ رہی ہے، سوقیتا۔ اب یا زبر یا، ہا زبر ہا، با پیش بو۔ اب یہ ہا سمپل ہے، اس کو سمپل ہی ادا کرنا ہے، حلق سے نہیں نکلنا ہے، یا ہا بو، یا زبر یا، لام زیر لی، جیم پیش جو، یا لیجو، یا لیجو، یا لیجو۔ یہ بھی اس کو سمپل سے ادا کرنا ہے، یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بس اس میں اگر ہم نے طا میں ہم نے موٹا رکھنا ہے، اور اس دوسرے ہا کو ہم نے حلق سے نہیں نکالنا، یہ سمپل والا ہے، اور یہ جو ہے یا لیجا یہ بھی سمپل حروف ہے، یہ بھی ایزیلی ادا ہو جائیں گے۔ اب اگلے لفظ میں ہمارے پاس حروف حلقی آ رہا ہے، آئین آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، یا زبر یا، عین زیر عی، دال پیش دو، یا عیدو، یا زبر یا، عین پہ عین زیر عی، دال پیش دو، یا عیدو۔
اب صاد جو ہے موٹا حروف ہے اور حا جو ہے حروف ہلکی ہے، اور فا جو ہے یہ اس کو ہم سمپلی ادا کریں گے، صاد پیش سو، حا پیش ہو، فا زیر فی، صحوفی۔ اب صاد کو موٹا رکھنا ہے، اگر ہم صاد کو موٹا نہیں رکھیں گے تو وہ سین کی آواز آ جائے گی جو کہ سیٹی والا حروف ہے۔ صاد کو موٹا رکھنا ہے، تھوڑی سی سیٹی آئے گی لیکن لفظ موٹا ہوگا۔ حا کو حروف ہلکی ہے، الگ سے نکالنا ہے، صحوفی، 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 صحوفی۔ صاد پیش سو، حا پیش ہو، فا زیر فی، صحوفی۔ صاد پیش سو، حا پیش ہو، فا زیر فی، صحوفی، 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 صحوفی۔ حا پیش ہو، با پیش بو، کاف زیر کی۔ اب یہ کاف پتلے والا کاف ہے تو اس کو پتلا ہی رکھنا ہے۔ حا پیش ہو، با پیش بو، کاف زیر کی، حوبو کی، حوبو کی۔ وا پیش رو، با پیش بو، عین پیش او، ربوع۔ اب عین جو ہے حروف ہلکی ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے، وا کو ہم نے موٹا کرنا ہے، وا پیش رو، با پیش بو، عین پیش او، ربوع۔ وا پیش رو، سین پیش سو، لام پیش سو، لام پیش لو، رسولو۔ حمزہ پیش او، خا زبر خا، را پیش رو، اخوارو۔ حمزہ پیش او، خا زبر خا، را پیش رو، اخوارو۔ اس میں خا اور را موٹا ہے۔ عین پیش او، عین حروف ہلکی ہے، قاف زبر قا، قاف جو ہے اس کو موٹا رکھنا ہے، دال پیش دال زیر دی، عقود، عقودہ، عقودی، سوری، عین پیش او، قاف زبر قا، دال زیر دی، عقادی۔ اور اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، سعیل، سعیل، منیع، ذکیر، ظلامی، ظلم، ضاد پیش اعیذ، 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 حروف ہلکی ہے، اعیذ، تعزیر۔ اب را کو موٹا رکھنا ہے، خبوث، خبوث، خا موٹا، سا کو نرم حروف میں ادا کرنا ہے، افوقی، سوقیت، 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 یہب، 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 یلج، 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 یعید، یعید۔ عین کو حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالنا ہے، صاد پہ صحوفی، صاد کو موٹا رکھنا ہے، حا کو حلق سے نکالنا ہے، صحوفی، 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 حبوکی، حبوکی۔ حا جو ہے حروف ہلکی ہے، یہ بھی حروف ہلکی ہے، اس کو سمپل نہیں رکھنا، سمپل رکھیں گے تو پھر دوبارہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ ربوع، ربوع، را موٹا ہے، را پیش رسول، رسول، اخر، 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 خا موٹا ہے، را موٹا ہے، اخر۔ عین پیش ام، کاف زبر قا، دال زیر دی، اقادی، اقادی۔ قاف موٹا ہے اور دال کو ہم نے زیر کو اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم نے لفظ کو زیادہ نہیں کھینچنا، جتنا ہم نے زبر پیش اور زیر کی مشق میں بتایا ہے اس کو بالکل سیم ویسے ہی رکھنا ہے۔ ان تلفظ کا اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کریں، ان کی جتنی ہو سکے پریکٹس کریں، نرم حروف کو نرم طریقے سے پڑھیں، اور جو لفظ کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے ان کو حلق سے نکالنے کی پریکٹس کریں، نماز میں اس کی پریکٹس کریں، لفظ اپنے الفاظ پہ لفظوں پہ غور کریں، جتنا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اتنا ہی آسانی سے ہم سے ادا ہوں گے انشاءاللہ، اور اس چیز کی بار بار پریکٹس کریں۔ اب ہم انشاءاللہ الفاظ پہ آ رہے ہیں آگے کی مشق میں، تو جتنا ہمیں ان پیچھے والی مشقوں کی پریکٹس ہوگی اتنا ہی ہمارا آگے کا انشاءاللہ سب کچھ آسان رہے گا۔ اور ایک دفعہ دوبارہ سے ہم بتاتے ہیں، سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف مفردات پڑھے ہیں، ایک ایک لفظ کو ہم نے الگ کر کے پڑھا ہے، الف سے لے کے یا تک۔ اس کے بعد حروف مرکبات پڑھے ہیں، اس میں ہم نے لفظوں کے سرے پڑھے، لفظ کے سرے کس طرح سے ادا کرتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں پہلے لفظ املا میں لفظ پہلے سکھاتے ہیں، اس کے بعد لفظوں کے سرے سکھاتے ہیں، ویسے ہم نے اس میں لفظوں کے سرے کو اس کو ملا کے پڑھنا سیکھا۔ پھر ہم پڑھی حرکات پہ آئے، پڑھی حرکات میں ہم نے زبر کی مشق کی، اس کے بعد ہم نے زیر کی مشق کی، اس کے بعد ہم نے پیش کی مشق کی، اور انشاءاللہ اب ہمارے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پکے ہو گئے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ کھڑی حرکات پہ آئیں گے، اور جیسا کہ آپ کو بار بار بتایا ہے، حرکات 2 قسم کی ہوتی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔
تو بڑی حرکات تو ہم نے سیکھ لیں، اور جیسے ہم کھڑی حرکات پہ آئیں گے تو ہمیں اس کا ڈفرینس اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا، اور اس کی بار بار پریکٹس کریں، لفظوں پہ غور کریں، لفظوں کو ادا کرنے کی بار بار کوشش کریں، حروف حلقی جو ہیں ان کو حلق سے نکالنے کی کوشش کریں، حا اور عین کو خاص طور پہ، اور ابھی یہ تھوڑی مشکل ہوگی، انشاءاللہ یہ پھر پریکٹس کے ساتھ بیسٹ ہو جائیں گے۔ اور تو پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔